جب میاں صاحب نے 15 مارچ سن 2009 کو لانگ مارچ کیا تھا اور آپ مختلف ٹاک شوز میں یہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب بہت دلیر آدمی ہے اور انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے باہر نکلے ہیں اور اتنے عوام ساتھ لے کے آئے ہیں اور ججز بحال ہوئے ہیں، اور بعد میں آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ججز مثلا گجرانوالہ جو لانگ مارچ ہے وہ ہائی جیک ہو گیا، حالانکہ لانگ مارچ کا مقصد ججز کی بحالی تھا، یہ پوری دنیا جانتی ہے، اور میاں صاحب نے وہاں پہ عدلیہ وکلاء کی مشاورت سے وہاں پہ لانگ مارچ کا یعنی ان کو کریڈٹ جاتا ہے، ان کو آپ اپریشیٹ آج بھی کریں، اس دن آپ پہلے اپریشیٹ کرتے ہیں، بعد میں آپ کاؤنٹ سکورنگ کرنے کے لیے میاں صاحب پہ تنقید کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ یار میں آپ کے پاس جاتا ہوں، ان کو پہلے میں نے کہا میاں صاحب جب نکلے تھے وہ لانگ مارچ میں، وہ واقعی لگا تھا کہ وہ شیر ہیں جو ان کا سمبل ہے، لیکن جب گجرانوالہ سے واپس گئے تو ہم نے ریئلائز کیا کہ وہ گیدڑ نکلے۔ سر عدلیہ باہر ہو گئی تھی نا، کیونکہ آپ ان کو بائک دینا یار، آپ بھی پوچھ کیا پوچھ کی مشاورت سے انہوں نے لانگ مارچ وہاں پر کیا تھا اور جب وزیر اعظم نے یوسف رضا گیلانی نے 16 مارچ صبح 6 بجے ججز کی بحالی کا اعلان کیا تو میاں صاحب وہاں سے واپس ہو گئے تھے۔ اگر وہ پنجاب گورنمنٹ بحال کرنا چاہتے تو یہ تو اسلام آباد آ جاتے، لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ اسلام آباد نہیں آئے اور وہاں سے وکلاء کی مشاورت سے لانگ مارچ ملتوی کیا۔ اچھا اب ذرا غور سے سنیں، دیکھیں اس لانگ مارچ میں 4 لوگ تھے جو فریق، 4 آرگنائزیشن تھی، وکلاء، جماعت اسلامی، پی ایم ایل این اور تحریک انصاف۔ غور سے سنیں، یہ 4 فریق، جو بھی فیصلہ ہونا چاہیے تھا یہ چاروں کو کرنا چاہیے تھا، کسی ایک پی ایم ایل این کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ خود فیصلہ کر کے گجرانوالہ سے واپس چلے جائیں۔ ہمیں انہوں نے جب فیصلہ کر لیا تب ہم سب کو بتایا، اور آپ کو بات تو پہلے پوری بات سنیں، اور انہوں نے جسٹس ڈوگر کو یاد رکھنا، اس کو پورا کمپلیٹ کرنے دیا ٹرم، اور ہم تو جسٹس ریکگنائز ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پی سی او ججز نکالنے کے اندر سپریم کورٹ میں 3 مہینے لگے، صحیح ہے، آپ کو پتہ ہے 3 مہینے کے بعد تک سپریم کورٹ کے پی سی او کا وہ پھنسا رہا کیس۔ اس لیے اصل ایشو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ پہ کمپرومائز کر کے اور وہاں سے کلا بازی کھا کے واپس چلے گئے اور ہم سب کو یہاں چھوڑ گئے، جبکہ چاروں اکٹھے ہونے چاہیے تھے۔ بھائی ایک تو مائک لے کے دوبارہ وہ کلا بازی ساتھ ہے، ان کی مشاورت سے انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا جب ججز بحال ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے جو ججز بحال ہوئے ان کی وجہ سے آج آزادانہ فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہ چیف جسٹس اگر میاں نواز شریف صاحب نہ نکلتے جو ججز بحال بھی نہ ہوتے۔ کمال بند یار، بس ٹھیک ہے سر، جواب آ گیا آپ کو، ٹھیک۔ ہاں یہ پہلے تو یہ آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں، اور میں آپ کو غلط بات بتاؤں تو کیسے ہوا۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اعتزاز احسن اکیلے لیڈ نہیں کر رہے تھے، اس کے اندر پوری وکلا کی کیبنٹ تھی، ساری کیبنٹ نہ ان کو کنسلٹ کیا۔ جماعت اسلامی کے اندر جنہوں نے اصل، آپ کو پتہ ہے چیئرنگ کراس میں مار کس نے کھائی تھی؟ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے ورکرز نے مار کھائی تھی۔ سنیں بات، پہلے بات سنیں، تو میں بولا جواب سن لے پہلے، اگر آپ نے جواب میرا سنیں پھر بات والے میاں محمد نواز شریف کا جواب سن لے، پہلے جواب میرا جی دیکھیں فیکٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 4 فریق تھے، مار کھائی تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے ورکرز نے، چیئرنگ کراس نے، ساری دنیا نے ٹی وی کے اوپر دیکھا، کسی کو حق نہیں پہنچا تھا۔ جب 4 لوگوں کو جب تک کنسلٹ نہ کرتے وہ بالکل لانگ مارچ ختم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس پنڈی میں ہم سب کہہ رہے تھے پنڈی میں آنا چاہیے تھا، وہاں دن کے وقت سارے بیٹھ کے فیصلہ کرتے، رات کے اندھیرے پہ کسی ایک کو فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں تھا۔ یہ بات سنیں، جو لانگ مارچ کس لیے کیا گیا تھا؟ ججز کی بحالی کے لیے کیا گیا تھا نا کہ زرداری کو تختہ الٹنے کے لیے کیا گیا تھا۔ جب ججز بحال ہو گیا، آپ کو پتا ہے سارے ججز بحال ہو گئے جتنے بھی ججز تھے، تو پھر کیا مقصد رہ گیا؟ اس وقت آپ مختلف ٹاک شوز میں میاں صاحب کی تعریفیں کیوں کرتے تھے اور آپ بعد میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ میاں صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں؟ میں اس کا یہ آپ سے جواب آ گیا۔ ایک منٹ، آپ یہ یاد رکھنا، آپ جب ایک سوال پوچھتے ہیں موقع دے جواب کا، پھر اپنا جواب۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو بات نہیں کرنے دیتے، یا میرے سے سوال پوچھیں یا نہ پوچھیں، پلیز جواب۔ اگر آپ نے خود ہی تقریر کرنی ہے تو کرتے رہے کریں اور تقریر کریں۔ میاں صاحب کو اگر اتنے پسند نہ جائیں۔ میرا دوسرا کوشچن یہ ہے، میں جواب دینے لگتا ہوں آپ بیچ میں آ کے جواب لیں دینا آپ کو میرے بھائی، اب ختم میرے بھائی، اگر آپ کو میاں صاحب سے پیار ہے تو ان کے پاس چلے